بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہو اور مجھے کبھی فراموش نہ کرتا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرتا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی ایک بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب، اگر آپ کے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ آپ کو نیند آ گئی۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے وہیں پر مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ اس کے بعد فوراً آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا علم دیا جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار یعنی پوشیدہ علم جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم الشرائع یعنی شریعت کا علم جانتے ہو جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ ان میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا
کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں گے، یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ غرض اس عہد معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں حضرات کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ان آیات میں مذکور فرمایا ہے، اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو، بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری اس بھول پر پکڑ نہ فرمائیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا گلا دبا کر اس کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی قوت نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کہہ دیا، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ان آیات میں مذکور فرمایا ہے کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر ڈالی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہنا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر انہوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسم عظیم کو پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی، فوراً آپ کو غصہ آ گیا اور آپ غصے کو برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر مذکور فرمایا ہے کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کیا کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو صحیح اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے جان بوجھ کر ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ لوگ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہ سکیں، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف اور خطرہ ہوا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے
اللہ تبارک و تعالی ان کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند قدوس کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔ محترم عزیز دوستو، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔